بزرگوں، جوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، میں نے آج کے خطبے میں جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے پہلے اپنے گھر کی فکر کیجیے۔ محترم سامعین، یہ موضوع حالانکہ بہت لوگ عمومی طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن چند وجوہات کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو پھر سے چنا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم آج اپنے گھر کی فکر نہیں کریں گے اور بالخصوص اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم صحیح رہنمائی اور ان کی دینی تربیت کا انتظام نہیں کریں گے تو ہمارا آنے والا وقت بڑا دشوار ہوگا، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو آنے والی نسلیں ہوں گی یہ ان کے کیا حال ہوں گے ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہے اگر ہم نے جو ہے ان کی فکر نہیں کیا۔ محترم سامعین، شریعت اسلامیہ گھر کی فکر کرنے کا جو رہنمائی کرتی ہے کہ آپ اور ہم تمام اپنے گھروں کی فکر کریں، تو اس فکر میں جہاں جو ہے دینی فکر مراد ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی زندگی میں غور و فکر کرے کہ اپنی اہل خانہ کی کہاں تک اس نے دینی رہنمائی کیا ہے، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہر ایک ذمہ دار سے کہا گیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے اپنے اہل خانہ کی وہ فکر کرے، اپنے اہل خانہ کی فکر کرے۔ عام طور پر جب بھی بات ہوتی ہے کہ آپ اور ہم اپنے گھر کی فکر کریں تو ہمارے ذہنوں میں صرف ایک بات آتی ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھانا ہے، اپنے گھر میں دینی تربیت کرنی ہے، اپنی بچیوں کے اوپر فکر کرنا ہے۔ عام طور پر آدمی دینی تربیت کو اور دینی فکر کو ہی مراد لیتا، لیکن حقیقتاً آپ دیکھو گے شریعت اسلامیہ میں، اللہ کے نبی کی تعلیمات میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے لیے دینی اعتبار سے فکر مند ہونے کے لیے کہا ہے، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک ذمہ دار کو تاکید کی ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے اپنی طاقت کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے کوشش اور اپنے اہل خانہ کے لیے محنت کرے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کفا بالمرء اسما ان یحبس لمن یملک قوتہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کی جو ہے روزی روٹی کو روک لے، ان کی روزی روٹی کو روک لے۔ اگر آدمی اپنے اہل خانہ کے لیے روزی کا انتظام نہیں کر رہا ہے، ان کی دنیاوی اعتبار سے فکر نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کفا بالمرء اسما، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ پکڑ لے گا کہ آپ کو اللہ نے ایک گھر کا ذمہ دار بنایا، طاقتور ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، آپ اپنے گھر والوں کی دنیاوی اعتبار سے فکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ان کے کھانے کے لیے انتظام، ان کے پہننے کے لیے کپڑے، اور اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کے رہنے کے لیے چھت ہو، یہ انتظام کرنا ہر ایک ذمہ دار کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ذمہ دار اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے اور نٹھلا بن کے گھر میں بیٹھا ہے، کھانے کو مل رہا ہے اور جو ہے آرام کر رہا ہے، طاقت والے، قوت والا، صحت مند، تندرست ہے، سب کچھ ہے، بیٹھا ہوا ہے، صاحب کام دھام نہیں کرنا ہے مجھے، تو کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہوگا، یہی کافی ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق جو دنیاوی اعتبار سے اپنے اہل خانہ کی فکر کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے اچھا انتظام کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی اولادوں کے لیے اچھے انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزرے اس کے لیے انتظام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ اکرام موجود تھے، مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرا، فرا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس آدمی کو دیکھا، من جلدہ و نشاطہ، اس کی جو ہے صحت اور تندرستی کو دیکھا، اور دیکھا کہ کتنا طاقت و قوت والا جوان بندہ ہے، اس کی یعنی ایسی باڈی، اس کا جسم، اس کی جسامت کو دیکھا تو متاثر ہو گئے صحابہ اکرام، کہنے لگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ لو کان فی سبیل اللہ،
کہ کاش کہ اللہ کے نبی یہ آدمی، یہ جوان آدمی، طاقتور آدمی ہمارے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلتا تو کیا بات بہتر ہوتی، ہمارے ساتھ ہوتا اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تو کتنا بہتر ہوتا۔ اب وہ آدمی جو ہے اپنی روزی روٹی کے لیے نکل رہا تھا، اپنے کام دھام کے لیے نکل رہا تھا، صحابہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرا، صحابہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کاش کہ ہمارے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وَإِنْ كَانَ، کیا خیال ہے تمہارا، إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر بندہ اپنے گھر سے نکلا کس لیے کہ وہ محنت کرے، مزدوری کرے، مشقت کرے تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اچھی زندگی گزار لے جائیں، دنیاوی اعتبار سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے، پہننے کا انتظام کرے، رہنے کا انتظام کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى وَعَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا، چھوٹے بچوں کے لیے نکلا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے صحابہ یہ جو آدمی اپنے بچوں کے لیے نکلا ہے یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے، یہ جہاد میں نکلا ہے، یعنی جہاد کی فضیلت اللہ کی نبی نے بیان کی، دنیا کمانے کے لیے نکلا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دنیا کمانے کے لیے نکلا ہے، کہا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ آگے اللہ کی نبی نے فرمایا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر بندہ نکلا اپنے بوڑھے ماں باپ کو اچھی زندگی دے سکے، انہوں نے جو زندگی گزاری لیکن اب نکلا ہے کہ اس کے باپ، اس کی ماں آرام کی زندگی گزار لے جائیں، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوشش کے لیے نکلا ہے، محنت مشقت کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ مزید اللہ کی نبی نے فرمایا وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ، اور اگر آدمی اپنی ذات کے لیے نکلا ہے، يَعُفُّهَا، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے کہ بھائی میں اچھی زندگی گزار لوں، عزت کی زندگی گزار لوں، کسی کے سامنے جو ہے مجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اپنی عزت کے لیے نکلا ہے، تو بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اور مزید اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى، جو ہے اگر آدمی نکلا ہے ریاءً و مفاخرةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشیطان، کہ آدمی اس بات کے لیے نکلا ہے کہ کمائے گا اور جو ہے ریاکاری، دکھاوا اور فخر کرے گا کہ میرے پاس ایسا مکان ہے، میرے پاس ایسی دولت ہے، میرے پاس ایسی گاڑیاں ہیں، میرے پاس ایسی کھیتی ہے، لوگوں میں ریاکاری کرے گا، دکھاوا کرے گا، فخر کرے گا، اپنا بڑا پن بیان کرے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشیطان، وہ شیطان کے راستے میں نکلا ہے۔ اور یہ ترغیب و ترہیب مزید طبرانی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے یہ، سوچو آپ غور کرو کہ اللہ کے نبی دین اسلام انسان کو جہاں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کی فکر مندی کی دعوت دیتا ہے، وہیں اس بات کی بھی دعوت دیتا ہے کہ پہلے آپ اپنے اہل خانہ کی دنیاوی اعتبار سے بھی انتظام کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف ان کو دینداری کی طرح متوجہ کریں، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے لیے آپ اپنی استطاعت کے مطابق آپ اپنی، بلکہ سوچنا چاہیے ان بچوں کو کہ جن کا باپ رات کے اندھیرے میں نکلا ہو، جو ہے کڑکڑاتی ٹھنڈ میں نکلا ہو، کھیتوں میں پانی چلا رہا ہے، محنت و مشقت کر رہا ہے، بڑی دھوپ میں بازار میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنا کام کاج کر رہا ہے، کس لیے؟ کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکے، اپنے ماں باپ کو اچھی زندگی دے سکے، اپنے اہل خانہ کو اچھی زندگی دے سکے۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا باپ، ہمارا بیٹا، ہمارا بڑا، ہمارا ذمہ دار یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے۔ یعنی سوچو، یہ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ اگر آدمی دنیاوی اعتبار سے اپنے اہل خانہ کے لیے کمانے کھانے کے لیے نکلا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے، لیکن شرط ہے اس میں کہ آپ کو نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آپ اگر نمازیں چھوڑ کر دنیا کما رہے ہو، آپ اگر نمازیں چھوڑ کر کھیتی کر رہے ہو، آپ اگر نمازیں چھوڑ کر جو ہے اپنے کام کاج کر رہے ہو تو یہ فضیلتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دین کی طرف فکر کرنے کی رہنمائی کی ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کی فکر کیجئے، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے لیے آپ اچھا انتظام کیجئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ طاقتور ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے صاحب کھا رہے ہیں، نٹھلے بنے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پکڑ ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کے بچے جو ہے مفلسی کی زندگی گزارے، آپ کے ماں باپ پریشانی کی زندگی گزارے، اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، آپ چوک میں بیٹھے ہوئے، آپ چوراہے میں بیٹھے ہوئے، نٹھلے بنے ہوئے اور آوارگی کرتے ہوئے گزر رہے ہو اور محنت
محنت مشقت نہیں کر رہے ہو تو یہ اللہ کے پکڑ کے لیے کافی ہوگا. گناہ ہے یعنی کفا بالمرء اثمن، آدمی کی پکڑ کے لیے یہی بات کافی ہوگی کہ آپ اپنے ماتحت لوگوں کے لیے روزی روٹی میں رکاوٹ بن جاؤ. بہرحال اللہ کے نبی نے دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم دی اور دینی اعتبار سے بھی اپنے اہل خانہ کی فکر کرنے کی تاکید کی اللہ کے نبی نے. ضرورت ہے میرے بھائیوں، ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے اہل خانہ کی دنیاوی اور دینی اعتبار سے فکر کریں کہ اور ان کی تربیت اور ان کی دینی رہنمائی کے لیے ہمیں ہمہ وقت جو ہے فکر مند ہونا چاہیے اور کوششیں کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے دیندار کیسے بنے، ہماری بچیاں دیندار کیسے بنے، ہمارے گھر میں دینی ماحول کیسے بنے، اللہ کے ذکر و اذکار عبادات اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے گھروں میں کیسے ہو، ہمارے بچوں کی زبان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ ہو، اللہ کا ذکر ہو. یہ ہماری کوششیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں تاکہ جو ہے ایک دینی ماحول ہمارے گھروں میں بنا رہے اور ہماری اولادیں، آنے والی نسلیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف اپنی اولاد نہیں بلکہ اولادوں کی اولاد کی بھی فکر کرنے کی تعلیم دی ہے کہ ہم کو فکر ہونا پڑے گا، فکر مند ہونا پڑے گا کہ ہماری اولادیں اور ہماری اولادوں کی اولادیں بھی جو ہے دیندار بنے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنی ہوگی. اور سب سے اہم بات تو اس معاملے میں میرے بھائیوں یہ ہونی چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جہاں ہمیں دینی طور پر فکر کرنے کی بات آتی ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کو دینی طرف جوڑیں اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف راغب کریں، مسجدوں سے ان کی رغبت بڑھائیں، اللہ کا ذکر ان کی زبانوں میں ہو، اللہ کی حلال کردہ چیزیں جو ہے استعمال کریں، حرام کردہ چیزوں سے بچیں. جب بھی ہم فکر مند ہوں اس معاملے میں تو سب سے پہلے میرے بھائیوں گھر کا جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو بڑا ہے، اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، آپ کو اللہ نے بڑا بھائی بنایا ہے، آپ کو اللہ نے بڑا بیٹا بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو خود فکر مند ہونا پڑے گا اور دین سے جڑنا ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ باپ نماز نہیں پڑھ رہا اور بیٹے کا بیٹا جو نماز پڑھ لے. ہوگا ایسا؟ ماں پردہ نہیں کر رہی ہے اور بیٹی سے کہے بیٹی پردہ کر، ایسا ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا میرے بھائیوں، بالکل نہیں ہوگا. بلکہ کسی شاعر نے کہا ہے اذا کان رب البیت بالضرب بالطبل ضاربا، جب فشیمت اہل البیت کلہم الرقص. کسی عراقی شاعر نے کہا ہے کہ جب گھر کا مالک، گھر کا ذمہ دار طبلہ بجانے والا ہو، ڈھول بجانے والا ہو تو جائز سی بات ہے اس کے گھر کے افراد جو ہے ناچنے والے پیدا ہوں گے. جب آدمی ڈھول بجائے گا تو اولادیں کیسی ناچنے والی پیدا ہوں گی نا. آدمی ڈھول بجائے گا تو اولادیں ناچنے گانے والی پیدا ہوں گی. تو شاعر نے یہ شعر کہہ کر یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ اپنی نسلوں کو، اپنے اہل خانہ کو دین کی طرف راغب کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو دین سے جوڑنا ہوگا، دین سے جوڑنا ہوگا اپنے آپ کو. پہلے آپ نماز پڑھیے، پہلے آپ پردہ کیجئے، آپ شریعت کا لحاظ کیجئے. میرے بھائیوں کتنی خطبات، کتنی نصیحتیں، کتنی باتیں پیش کی جاتی ہیں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ 10 آیتیں اللہ کے نبی سے سن لیں، 10 آیتوں کو یاد کیا، اپنے گھر والوں کو یاد کراتے اور یاد بھی کیسے کراتے؟ ان پر عمل کرا کے، ان پر عمل کرا کے. ہم لوگ ہر خطبے میں سنتے ہیں، ہر جمعہ کے دن باتیں سنتے ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، سن کر کے اڑا دیتے ہیں. میرے بھائیوں صرف ہم یہ کر لے جائیں کہ سننے کے بعد ہم اس پر عمل کریں. قسم خدا کی سیکھیں اور اپنے اہل خانہ کو اور اس پر عمل کریں، راغب کریں تو یقین مانو ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول بننے میں تاخیر نہیں ہوگی. بارہا خطیب بولتا ہے جمعہ کے دن آپ لوگ کب آئیے. اتنی بڑی آبادی کھیری کی، اتنی بڑی آبادی، 2 مسجدیں کم ہو جائیں جمعہ کے دن، اتنی بڑی آبادی. جمعہ کا خطبہ 4 منٹ کا بچہ ہے، ابھی بھی لوگ باہر کھڑے، ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، ابھی بھی لوگ وضو بنا رہے ہیں، ابھی بھی لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں. کیا ماحول دے رہا ہوں میرے بھائیوں؟ ہم
کیا دین، کیا ہم کون سے طریقے بتلا رہے ہیں؟ نہیں، ہونا کیا چاہیے کہ سب سے پہلے جو گھر کے ذمہ دار ہیں وہ خود سدھریں. گھر کا بڑا بھائی ہے، باپ ہے، اور جو ہے گھر کے جو ذمہ دار ہیں وہ سدھریں اور خود عمل کریں. لائیں خود ساتھ پہ بچوں کو ساتھ پر اپنے اہل خانہ کو جوڑ کر کے مسجد کی طرف لے کے آئیں. باقاعدہ اذان سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھنا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں ہوتا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم اگر اپنے گھر والوں کی صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے خود سدھرنا ہوگا اور ساتھ میں اپنے اہل خانہ کی اصلاح کرنی ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم کو معلوم ہے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اس وقت تم حاضر تھے؟ کیا کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے؟ اذ قال لبنی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی. بچے سامنے کھڑے ہیں، بچوں کے بچے کھڑے ہیں. ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بتلاؤ. فکر مند باپ اپنے بیٹوں کے متعلق، اپنے پوتوں کے متعلق، اپنے اہل خانہ کے متعلق کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. میرے بھائیو کیا یہ فکر ہمارے اندر ہے؟ ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا، فکر مند ہونا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بچوں کے لیے، اور ان کے لیے دینی ماحول پیدا کرنا ہوگا. دین سے ان کو رغبت دلانی ہوگی، دین کی طرف ان کو جوڑنا ہوگا. یہ ہمارے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہمارے لیے اسلام کیوں ضروری ہے، ان کو سمجھائیں کہ اسلام کی فضیلت کیا ہے. اگر ہم نے سمجھایا نہیں میرے بھائیوں تو وقت ہم سے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور جو ہے ہم بچے اگر ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، کل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے کس قدر ماحول خراب ہمارا، اور ہمارے حالات کس قدر خراب ہیں، اور کس قدر جو ہے آپ کو تو بلکہ ایسے حالات میں کچھ چیزوں سے بڑی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے، ان کو توحید سکھائیں گے، اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط کریں گے تو بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جوان بچے ہوں، وہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے. ابھی آپ کے سامنے مثال ہے فلسطین کی. میرے بھائیوں اللہ اکبر، ایک ویڈیو میں نے دیکھا قسم خدا کی، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے چھوٹے سے بھائی یا جو چھوٹے سے بچے کے پاس بیٹھا ہے، زخمی، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر. زخمی خون بہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر، اللہ تجھے راحت دے گا. ایک بچے کو سمجھا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچو، غور کرو کہ کیسے ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے رشتہ کسی بھی حالت میں نہیں توڑنا چاہیے. اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ بچہ آخری لمحات ہیں، آخری وقت سے تکلیف سے تڑپ رہا ہے، اور دوسرا بچہ اس کو چوم رہا ہے، بوسے لے رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر، اللہ تجھے سکون دے گا، اللہ تیری تکلیف دور کرے گا. وہ بچہ اللہ اکبر. ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا، گھر کا ملبہ پڑا ہوا ہے، ایک بچہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. چھوٹا سا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، مال کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے، وہ کھیتیوں کی برباد کر، یعنی مختلف مصیبتوں کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کی طرف سے مصیبتیں، پریشانی آئیں گی، ہم اللہ کا کل کہتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے، اور پھر کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. چھوٹا سا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے، اسلام سکھایا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس مصیبتوں کا سامنا کس مضبوطی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جو ہے اللہ کو اس وقت بھی نہیں بھول رہے، اللہ سے اپنا رشتہ قائم رکھے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، برابر لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، مصیبتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تبھی تو لوگ حیران ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ظلم ہونے کے بعد بھی وہ قوم کیسے زندہ ہے. اس لیے زندہ ہے کہ دین ہے ان کے پاس، ان کے ماں باپ نے ان کو اسلام سکھایا ہے. میرے بھائیوں اگر ہم اپنی نسلوں کو دین نہیں سکھائیں گے، ہم اپنی نسلوں کو دین نہیں سکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی ایک جھاپڑ مارے گا، غیر اللہ کے سامنے ہماری اولادیں سر ٹیک دیں گی. ایک جھاپڑ مارے گا، غیر اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیں گی. ایک جھاپڑ مارے گا، تلوار دکھائے گا، اور جو ہے غیر اللہ کے شرک کے کلمات ہمارے بچے زبان سے کہنا شروع کر دیں گے. ایسا وقت آئے گا میرے بھائیوں. اس لیے ضرورت ہے کہ خود دین سے جوڑو، اپنی اولادوں کو جوڑو. ارے جوڑو میرے بھائیوں. آپ کو سوچو، غور کرو. آپ کو وہ عراق کی بچی کا بھی تذکرہ بتلا دوں کہ عراق میں جب جنگ ہو رہی تھی، اللہ اکبر، ایک بچی ایک فوٹوگرافر سے کہتی ہے کہ انکل میری فوٹو مت لینا، میں نے جلد بازی میں حجاب نہیں لی ہوں.
میں نے پردہ نہیں کیا، میں بے پردہ ہوں، بے حجاب ہوں. میں نے جلد بازی میں، ظاہر سی بات ہے بمباری ہو رہی ہے، لوگ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو بھاگ رہے ہیں. وہ چھوٹی بچی بھی بھاگی اور پردہ اپنا حجاب نہیں لے سکی، اس سے ریکویسٹ کرتی ہے، درخواست کرتی ہے میری فوٹو مت لینا، میں بے حجاب ہوں، میں بے حجاب ہوں، میں پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. کیسی تعلیم لوگ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو عورتیں کیسے مسجد میں آتی تھیں. عورتوں کو دیکھو گا کہ اللہ کے نبی کے دور میں بالکل دیوار سے لگ کے آتی تھیں. ان کے کپڑے جو ہے دیواروں میں پھنس جایا کرتے تھے، برقع بالکل لگ کے آتی تھیں، کہیں ہم بیچ سے چلیں گے مردوں سے ٹکرا نہ جائیں، بے پردگی نہ ہو جائے. اتنا احتیاط رچ بس گئی تھی. یعنی آپ کو حضرت فاطمہ کے بارے میں معلوم ہوگا، وصیت کر دی رات میں میرا جنازہ نکالنا، کہیں میرے جسم کی حیت نہ نظر آ جائے. ایک صحابیہ، اللہ کے نبی کی صحابیہ اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھنے آتی ہیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ. کہنے والا کہتا ہے بھائی مرا پڑا ہوا ہے، اس کو پردے کی سوجی ہے. کہا میرے بھائی کو موت آئی ہے، میرے پردے کو موت نہیں آئی ہے. یہ یعنی خواتین کے اندر پردے اور حیا کی محبت. و بچی یعنی کہہ رہی ہے کہ اب میری ویڈیو مت لینا، میں بے پردہ ہوں، بے حجاب ہوں، میں حجاب نہیں کر سکی، یعنی ریکویسٹ کرتی ہے. اور ہمارا ماحول کیسا میرے بھائی؟ شادیاں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں شادیوں میں غیر مرد کھانا کھلا رہے ہیں. اکثر شادیوں میں غیر مرد آ رہے جا رہے ہیں، اور صاحب وہ بریانی تو کھانا ہے ہمیں، بیٹھی ہیں صاحب. یہ لڑکے اب جو ہے ہجوم لگا ہوا، مردوں میں کھلانے والے نظر نہیں آئیں گے، عورتوں میں نظر آئیں گے. اور اللہ اکبر، بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ خواتین ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کہہ نہیں سکتی کہ ہمارے حیا، ہمارے پردے کا جب تم نے انتظام نہیں کیا ہے تو ہماری دعوت کیوں کی ہو. کوئی اٹھ کے آ جائے نہیں آئے گی، نہیں چھوٹ سکتی، جو ہے کھانا نہیں چھوٹ سکتا. یہ ہمارا عالم ہے میرے بھائیوں. تو ضرورت ہے کہ ابھی جو ماحول خراب چل رہا ہے، حالات ہیں، ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت سے آراستہ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں کہ دین کیا ہے. اپنے بچوں کو باقاعدہ نمازوں سے جوڑیں، کسی بھی حال میں ہو نماز نہ چھوڑیں. اس کے لیے پہلے ہمیں جو ہے جوڑنا پڑے گا. پہلے ہمیں بیڑی سگریٹ تمباکو اور برائی کی چیزیں چھوڑنا ہوگا، تاکہ ہمارے بھائی جائز سی بات ہے، میں نے کہا تھا نا کہ جب باپ طبلہ بجائے گا تو اولادیں ناچنے والی پیدا ہوں گی. ہم شراب پئیں گے، ہماری اولادیں شراب پینے والی ہوں گی. ہم نشہ کریں گے، ہماری اولادیں نشہ کرنے والی ہوں گی. ہم جوا کھیلیں گے، ہماری اولادیں جوا کھیلیں گی. ہم اپنے جو ہے نمازوں کو دیکھو، یہ ماحول یہ کیا ہے؟ ابھی کتنے لوگ بھر گئے، کیوں ماحول بنا؟ یہ ہمارے بڑوں نے ماحول بنایا ہے. آپ ماحول بناؤ گے، آپ کی اولادیں اسی طرح ہوں گی. اور ایک وقت ہوگا کہ مسجد میں صرف خطیب ہوگا، مؤذن ہوگا، اور لوگ باہر کھڑے ہوں گے. ایسے ماحول بن جائے گا میرے بھائیوں. اس لیے خود سدھرو، پہلے خود اپنے آپ کو دین سے جوڑو، اور جو ہے دین سے جوڑو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کے اوپر فکر کرو. ان کو بتلاؤ اسلام کیوں ضروری ہے. یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی آخرت کے مقابلے میں. ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. ان کو بچوں کو بتلاؤ کہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی آخرت کے مقابلے میں. آخری آدمی جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا. بچوں غور سے سننا، میری بہنوں، ہم دنیا کے لیے، دنیا کی لذتیں اور شیطانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سوچو ہم کتنے بڑے نقصان میں ہیں. آخری آدمی جو جہنم سے نکالا جائے گا وہ اللہ سے درخواست کرے گا اللہ مجھے جہنم سے نکال دے. اللہ نکال دے گا. آپ کچھ نہیں مانگنا، نہیں مانگوں گا اللہ، باہر نکال، اللہ تھوڑا وہ درخت کے قریب کر دے، جنت کے قریب کر دے. ارے ابھی بولا نہیں مانگوں گا، نہیں اللہ اب کر دے، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ جنت کے قریب کر دے گا. اس کو جنت کے قریب، جنتی کو دیکھ کر اللہ بس مجھے جنت میں ڈال دے تو، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ کہے گا ابھی تو نے کہا نہیں، اللہ بس اب جنت میں ڈال دے. اللہ اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا. اس کے بعد کہے گا سوال کر، تو کیا سوال کرتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے آخری آدمی جس کو اللہ جنت جگ دے گا، آخری آدمی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا، کتنی جنت دے گا؟ یہ دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس آخری آدمی کو دے گا. اللہ اکبر. یہ دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس آخری آدمی کو دے گا. کیا حیثیت اس دنیا کی میرے بھائیوں، کیا حیثیت! 10 گنا بڑی جنت، یہ دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جنت. والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. تم دنیا کو ترجیح دیتے اور اللہ کہتا ہے آخرت تمہارے لیے بہتر ہے. اور سن لو میرے جوان ساتھیوں، ہم یہ شیطان کی راہ میں چل کر سمجھتے ہیں یہ دنیا اور یہ ناچنے گانے والوں کی اور دنیا پرستوں کی پیروی کر کے ہمیں عزت مل جائے گی. آپ کو ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے کہا تھا نحن، اس وقت جب آپ بیت المقدس کے قریب جا رہے تھے. اللہ اکبر، کیا حال ہے وہ بیت المقدس میں اہل
اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جب حضرت عمر ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی تھی، بیت المقدس کی جو ہے مقدس کی اس وقت فتح ہوئی تھی، انہوں نے شرط رکھا تھا کہ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے پرانے کپڑے، پیوند لگے ہوئے، اپنے غلام کے ساتھ نکل لیے۔ اللہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر اتنی بڑی حکومت کے خلیفہ بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ان کے ساتھیوں میں سے جو وہاں پر فوجیں تھیں ان میں سے سپہ سالار نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان کا لباس چینج کرا دو، کہ ہمارے امیر ہمارے بادشاہ آ رہے ہیں، لباس چینج کرا دو۔ اللہ اکبر، کیا کہا تھا؟ نحن امہ اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزہ بغیرہ اذلنا اللہ۔ کہا کہ سن لو، ہم امت ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دیا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دیا ہے۔ اگر ہم عزت دوسرے راستوں میں تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان ہو، اسلام میں ہی ہمیں عزت ملے گی، یقین مانو، قسم خدا کی، اسلامیات پر عمل کر کے ہی عزت ملے گی۔ ہم یہ سوچ لیں کہ دنیا پرستوں کی پیروی کر کے، شیطان کی راہوں میں چل کے، اور ان کی نقالی کر کے، ان کے لباس پہن کے، ان کی وضاقتہ کر کے، اور ہماری بہنیں، ہماری بچیاں سمجھ لیں، بے حیا عورتوں کی پیروی کر کے اگر آپ چاہتی ہیں ہمیں عزت مل جائے گی، قسم خدا کی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ عزت صرف اسلام میں ملے گی۔ اس لیے چاہے جوان مرد ہو، جوان بچیاں ہو، بچے ہو، ہر کوئی مرد عورت جو ہے اسلام میں عمل کرے، عزت دنیا میں بھی اللہ دے گا، آخرت میں دے گا۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں اور یہ بتلائیں کہ جب تک ہم دین پر عمل کریں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خوش رکھے گا اور آخرت میں بھی خوش رکھے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے، میں انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ حالات آنے والے بہت ناسازگار ہیں، اور جو ہے دنیا اہل ایمان کے لیے بہت شدت کے ساتھ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ساری دنیا جمع ہو کر کے اہل ایمان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم نجات چاہتے مصیبتوں سے تو ہمیں دین کی طرف لوٹنا ہوگا، اپنے بچوں کو دین سے جوڑنا ہوگا، اللہ سے لو لگانا ہوگا، تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی مصیبتوں سے نجات دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔